آسانی ہو جائے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ویسے گرین کارڈ موجود بھی، آپ وہی نکال لیں تو آپ کو ذرا قریب لگا. یہ تو ہم نے ایچ ڈی ریکارڈنگ کے لیے پینافلیکس رکھے ہیں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں فرحان بھائی اس کو کور کر دیں گے، تو جن لوگوں کے سامنے کارڈ نہیں ہوں گے اس سے دیکھ سکتے ہیں. تو پہلا ذکر ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام. وقف کریں گے تو میم پہ رک جائیں گے، اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر میم پہ شمو ہوگا. وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد آیت الکرسی، یہ سب کو آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آتی ہے. اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں عربی قاریوں کے ساتھ. ہم ٹائم بچانے کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو عربی یعنی قرات کے اندر بھی اویلیبل ہوگی جو آیت الکرسی ہے. اس کے بعد اگلے ذکر پہ آ جاتے ہیں. رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ویسے تو اس میں آپ نون پہ غنہ بھی کریں، وہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو ضروری ہے اسی کو کور کروا رہا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. اب یہ میں ایک دفعہ پرونونس کروا رہا ہوں تاکہ زبر زیر کی غلطیاں آپ لوگوں کی کم از کم کور ہو جائیں اور پروننسیشن کی. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. انت پہ تا پہ وقف کرنا ہوگا، ٹھیک ہوگا. اور یہ مشہور دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہوگا جی. اس کے بعد یہ آ جائے گی جی دعا. اس میں بھی پہلے الفاظ یہی ہیں، اس کے بعد والے الفاظ میں یعنی آگے لے کے چلتا ہوں. لا حول ولا قوة لا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. یہ مد بڑے والی ہے، کھینچنی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ مخلصین، مخلصین پہ وقف بھی ہو سکتا ہے، مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اگلی دعا میں بھی وہ لا الہ الا اللہ موجود ہے لیکن اس سے اگلے پھر الفاظ یہ ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی، یہ عین آ رہی بیچ میں، لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کے بعد یہ اتو نہیں ہے، اتوب الیک ہے، ٹھیک ہے جی. تا پیش واو تو اس کو معروف پڑھنا ہے. اچھا آگے ہے معوذات یعنی 3 پناہ دینے والی صورتیں، اور وہ تو مطلب ہمیں آتی ہیں، میں اس کو ریپیٹ کروا دیتا ہوں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن لاہ نہیں ہے، یہ لام کے اوپر صرف زبر ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہوگا جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس میں تو غنے ہی غنے ہیں، نون تشدید والے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ کور ہو گیا جی. اس کے بعد یہ تسبیحات فاطمہ ہے.
اس میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اس کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اچھا اب اس میں آپ کو ٹیکنیکل ایک بات بتانے لگوں، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں پہ سانس ٹوٹے تو وہاں پہ وقف کرنا ہوگا۔ یہ سبحان اللہ میں تو چل جاتا ہے، الحمدللہ میں نہیں چلے گا۔ الحمدللہ ہی نہیں پڑھ سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا ٹیکنیکلی۔ اس لیے الحمدللہ جب تسبیحات فاطمہ پڑھیں تو ہر دفعہ ہاں پہ وقف کریں۔ تو یا پھر یہ سیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو چل سکتا ہے، الحمدللہ 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 ہی نہیں چل سکتا۔ یہ ہوگا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو نہیں کوئی پڑھتا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہاں تو آپ کو پتا نا اذان میں بھی، تو اس لیے الحمدللہ کو وقف کر کے پڑھیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ سبحان اللہ کو بھی وقف کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہن دیکھو تسبیحات فاطمہ بھی لوگ غلط پڑھتے تھے، اے سن لو سارے کرو، ان کو جس پڑھو تیزی نہ۔ میں کہنا نہیں کوئی تو ماں مسجد بھی الحمدللہ الحمدللہ پڑھ دے، انہیں کوئی سنی ہی نہیں کدے گل کہ بھی انہوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں، عربی تو نہیں اس طریقے سے سیکھی ہوئی، تو ڈگری لی ہوئی ہے، صرف عربی تو نہیں سیکھی ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ اکبر بھی آپ نے وقف کرنا ہے، تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا ہر ایک کو الگ پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اگر تیزی سے ساتھ ملانا ہے سانس توڑے بغیر تو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر۔ جہاں پہ سانس ٹوٹے وہاں بر کر دیں، باقی کو راللہ ملاتے جائیں جیسے اذان میں ہم، ٹھیک ہوگا جی۔ آگے وہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور وہ والا ذکر پھر آگے اس کے بعد یہ والا ذکر ریپیٹ کر لیں جو فجر کے لیے ہے اور مغرب کے لیے ہے، یہ والا 15 نمبر کے اوپر۔ تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر۔ یہاں وقف کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یحیی و یمیت، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت نہیں ہے، یحیی ہے، یا کھڑی زیر ہے، ایک الف کھینچا جائے گا، یحیی و یمیت۔ اور اگر آپ اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وہ یمیتو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یہ ذکر جو ہے وہ مغرب اور فجر کے لیے ہے، 7 دفعہ، اللہم اجرنی من النار۔ کو اجرنا پڑھ دیں تو وہ پلورل کا صیغہ ہوگا، اے اللہ بچا لے ہم سب کو آگ سے، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، بچا لے مجھ کو آگ سے۔ سنت میں یہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو وہ بھی کر رہے ہیں تو صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ سنگولر کے صیغوں کو پلورل کر لیا کرتے تھے، جیسے یہ اللہم اہدنی فی من ہدیت ہے نبی علیہ السلام سے، تو لیکن صحابہ سے اللہم اہدنا فی من ہدیت بھی پڑھ لیتے تھے جمع کر کے، اللہم اجرنی من النار۔ اور یہ فجر کے بعد ایک ذکر ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ لفظ ہے متقبلا، لیکن وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ کے الف مدہ بن جائے گی تنوین۔ اور یہ وطر کے بعد سلام پھیرتے ہی 3 دفعہ، سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، اور اینڈ پہ ایک دفعہ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے رب الملائکۃ والروح۔ اب یہ ملا میں بھی لام کے اوپر وہ والی مد ہے جو کھینچنا ضروری ہے، یہ رب الملائکۃ والروح نہیں ہے، رب الملائکۃ والروح۔ اب میرے بھائیو یہ آپ دیکھ لیں، اکثریت کا یہی حال ہے کہ 90% وہ غلطی پڑھتے ہیں، زبر زیر بھی اور باقی چیزیں بھی۔ اس کا حل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ گرین اور بلو کارڈ جو ہے نا یہ اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے اینڈرائیڈ ایپ انسٹال کریں اپنے اسمارٹ فون پہ، اور نماز کے بعد یہ صبح شام کے اذکار اب دیکھ کے پڑھیں، کم از کم 1 مہینہ یہ 40 دن کر لیں، دیکھ کے پڑھیں تو تب جا کے آپ کی غلطیاں صحیح ہوں گی، زبانی اندازے نہ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ وہی غلط پڑھتے رہیں گے جو پہلے پڑھتے رہے۔ تو اب اس کو کارڈ چاہے زبانی بھی، اب مجھے کارڈ زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں بھی کئی بار اس کو دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو ایک تو کنسنٹریشن رہتی ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کبھی کبھار پریکٹس کرنے والے ہیں ان کے لیے دوبارہ سے پریکٹس میں الفاظ میں غلطیاں آ جاتی ہیں کہ اچھا یار اس میں تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صبح شام یہ ہمارے فرض نماز کے بعد اذکار دیکھیں صرف یہ 12-13 منٹ میں کور ہو گئے، اگر میں اس کی نٹی گٹیز میں پڑھتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا۔ اب صبح شام کے جو سنت اذکار ہیں اس کو ایک دفعہ ہم پروناؤنس کر لیں گے تاکہ یعنی ریکارڈنگ میں بھی آ جائے، اور آپ کو بھی ایک دفعہ آپ کے نظر سے یہ بلو کارڈ گزر جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بلو کارڈ اب آپ نکال لیجئے اور اس کے جو ہے نا اس کو سائڈ پہ کریں،
نہیں ہاں اس کے اوپر بھی رکھا ہے لیکن یہ ٹھیک ہے، اس کو سائڈ پہ کر لے زیادہ بہتر ہے. اس کو پکڑیں جی، پہلے اس کو ادھر ہی رکھیں آپ، پھر اس پہ آپ رکھ لیجیے گا، پہلے یہ رکھوائیں. دیکھیں نا جی، یہ ہم نے اس وقت بنوائے تھے تو کتنا فائدہ ہوا ہے اس کے بنوانے کا کہ آج ہمارے یہ کام آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہاں ٹھیک چھوڑ. اچھا جی، یہ صبح شام کے اذکار ہیں جی. اس میں سے جو اذکار پہلے گزر چکے ہوئے ہیں وہ تو ہم چھوڑ دیں گے. اس میں پہلا ذکر آیت الکرسی کا ہے، صبح بھی ایک دفعہ شام کو بھی ایک دفعہ. اس کی فضیلتیں بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ اینڈرائڈ ایپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کارڈ بھی لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ میرا دل ہے کہ آیت الکرسی ہم ایک دفعہ اس کو بھی کور کر لیتے ہیں تاکہ کور ہو جائے، اس میں بھی جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. آپ اگر اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے تو وہ عندہ الا بإذنہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون شیء من علمہ الا بما شاء. یہ شاء جو ہے نا حمزہ کے ساتھ جا کے نا ہلکا سا جھٹکے سے ملے گا، اور اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو شاء بن جائے گا اور پھر آگے چل جائے گا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. باقی میں اس کی باریکیاں نہیں، ورنہ تو آیت الکرسی پہ 1 گھنٹہ چاہیے اگر میں اس کی وہ تجوید والی بتاؤں گے، اس میں یہ بھی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، وہ اب آپ نے خود ہی کور کرنی ہے، ٹائم نہیں. پھر آگے یہ صبح شام کے اذکار میں بھی المعوذات ہیں، آخری 3 صورتیں وہ کور ہیں. یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہلے ہی پڑھا دیا. اب یہاں پہ آ جائیں جی آپ چوتھے ذکر کے اوپر اپنے بلو کارڈ میں. رضیت باللہ ربا، اور اگر وقت نہیں کریں گے تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ عین کے ساتھ سین ہے جی، شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اب دیکھیں جس نے عربی سیکھی ہوئی ہے وہی یہ پڑھ سکتا ہے نا، اس طرح تو نہیں کو پڑھ سکے گا کہ یہ کیسے میم پہ غنہ ہونا ہے، یہ کیسے کھینچنا ہے، یہاں پہ اخفا ہونا ہے کیونکہ شین آگے مل کر کے پڑھنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اب یہ ہی سارے ایک الف والے ہی ہیں، عام ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ایک الف والے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا، اچھا وقف کریں گے تو الا ہو بنے گا، اور اگر وقف نہیں کریں گے لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی دوبارہ وہ ذکر ڈالا ہوا ہے، اللہم اجرنی من النار اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اچھا یہ صبح کی دعا میں الیک المصیر ہے، لیکن اکثر اذکار کارڈ پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، الیک النشور لکھا ہوا ہے. آپ ترمذی کھول کے یہ نمبر پہ خود حدیث پڑھ لیں، الیک المصیر ہے صبح کی. اچھا اور اگر شام کو ہوگا تو پھر یہ جو انڈر لائن الفاظ ہے نا اس کی جگہ یہ پڑھیں گے، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور اصبحنا علی فطرۃ الاسلام. اور شام ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے امسینا علی فطرۃ الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد اس پہ آ جائیں. اصبحنا واصبح الملك لله، اور شام ہوگی تو پھر پڑھیں گے امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير.
ربی اسألک خیر ما فی ھذا اليوم، اور شام ہوگی تو فی ہوگا هذه اللیلۃ وخیر ما بعدہ، اور شام ہوگی تو ما بعدہا آئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عربی میں رات جو ہے وہ مونس ہے، اس لیے بعدہ نہیں آیا، بعدہ ہا آیا، اور دن جو ہے مذکر ہے اس لیے بعدہ آیا، یہ مذکر کی ضمیر ہے اور یہ مونس اس لیے، ٹھیک ہوگا جی؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، اور رات ہوگی تو ہوگا مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، ٹھیک ہوگا جی؟ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، اب یہ سوء کو لمبا کرنا ہوگا، ٹھیک ہوگا جی؟ اور ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، اگلا یہ بہت بہترین وظیفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو تعلیم فرمایا تھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، نون سے پڑھیں گے تو جمع کا صیغہ ہوگا، حمزہ الف سے پڑھیں گے تو سنگولر کا، تو یہ سنت میں تو سنگولر صیغہ ہے، اگر اس کو نستغیث بھی پڑھ لیں تب بھی جائز ہے۔ اصلح لی شأنی کلہ، پہ جھٹکے سے پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ کے اوپر یہ ہے، شأنی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ٹھیک ہوگا جی؟ اس کے بعد یہ والا، یہ دعا، اللہم انی اسألک العافیت، بعض جو حدیث کی کتابوں میں اسألک العفو والعافیت بھی آتا ہے، دونوں درست، فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای، اب دیکھیں یہ دنیا لمبا ہے، یہ والا یا چھوٹا ہے، یہ یا ہے، یا نہیں ہے، یا وَأَهْلِي وَمَالِي اللہم استر عوراتي وآمر روعاتي اللہم احفظنی من بین یدی، یہ وہی اقلاب آ گیا، نون ساکن کے بعد با ہے تو نون میم میں بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ وَمِنْ خَلْفِي وَعِنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، اب یہاں پہ ادغام ہے، یہاں پہ اخفا ہے، وَمِن فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ، جب کئی اذکار کارڈ غلط چھپے ہوئے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بِعَظْمَتِكَ، عظمتی کا مطلب ہے میں تیرے ہڈیوں کے ڈھانچے کی پناہ میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اور عظمتی کا مطلب ہے تیری عظمت، تو یہ ہے بِعَظَمَتِكَ، ٹھیک ہے؟ بِعَظَمَتِكَ أَن نُغْتَالَ مِن تَحْتِي اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، یہاں پہ ویسے مد بھی کھینچے جانی چاہیے، وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان والشرک۔ اچھا جی، اب آگئی سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، اچھا یہ زبر ڈلا ہے، ویسے یہاں کھڑا زبر ہونا چاہیے، عربی میں تو چل جاتا ہے کیونکہ عربیوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن اجمیوں کے لیے یہاں پہ کھڑا زبر ہونا چاہیے تھا، اعلی لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ والا دوسرے والا زبر آتا ہے، دو حرکت والا، وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ، تو بھی پڑھنا ہے، عین بھی پڑھنا ہے، جب تک نہیں سیکھیں گے نہیں پڑھا جائے گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا لا الہ الا اللہ کا بھی جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جہاں پہ سانس ٹوٹے گا ہاں پہ وقف ہوگا، ورنہ یہ پیش پہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہوگا جی؟ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، سورۃ الملک، یہ آپ خود ہی کور کریں، اور یہ ساری چیزیں میں نے موٹی موٹی کور کروا دی ہیں۔ یہ اذکار کارڈ اپنی یعنی ڈیلی روٹین میں لے کے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سنت کے مطابق اذکار ہوں گے تو یہ جادو ٹونے وبائی امراض اور یہ ساری چیزوں سے بھی جان چھوٹے گی۔ اور وہ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جادو ٹونا وبائی امراض والے بھی یہ اذکار ذرا ان کو کور کر دینا جی، اس کے اوپر وہ اسی صبح و شام کے اذکار میں سے اس کو اٹھا کے وہاں رکھے، آپ دونوں دو بندے اٹھے، اور یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ صبح و شام کے جو یعنی سنت اذکار تھے نا جی جو ہم نے کور کیے ہیں، انہی میں جو ہے وہ
5 اذکار ہم نے اللہ سے جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے یعنی کارڈ جو ہے نا وہ ہم نے یہ اللہ سے بھی ایک بینر بنوایا تھا، اور سچ پیپر نمبر 7 میں بھی اسے کور کیا ہوا ہے کہ چلے کوئی وہ نیلے والے سارے اذکار نہیں پڑھ سکتا، کم از کم یہ 5 اذکار جو ہے نا صبح و شام کر لے۔ پہلا جو ہے آیت الکرسی کا وظیفہ صبح و شام 1 دفعہ، دوسرا 3 دفعہ آخری 3 صورتیں، تیسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 10 دفعہ، ٹھیک ہے جی، صبح اور شام کو، اور چوتھا بسم اللہ الذی لا یضر والا وظیفہ 3 دفعہ صبح و شام، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ 5 وظائف ہیں جو جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وظائف ہیں۔ یہ آلریڈی اس بلو کارڈ کے اندر کور ہے، لیکن الگ سے بھی ہم نے اسے کر دیا تھا تاکہ جو لوگ سستی کا شکار ہیں کم از کم یہ وظیفے کر لیں تو ان کے صبح و شام کے سارے اذکار کے سمجھ لیں روح یہی وظائف ہیں۔ باقی آپ جتنی دعائیں مانگیں، وہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا نہ صرف اس پہ عمل کرنے کی بلکہ دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، اور ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے، دور کر دے۔ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد 1 دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور پھر 1 دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے 1 دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور پھکی والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے پکی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت 1 دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306، ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی 1 دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔
کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ لادا سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت سے، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے۔ ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں، یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وتر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ انٹرچینج بھی ہو جائیں، اصل مقصد تسبیحات ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر، جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے۔ باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں، لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں، بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے، تو جائز ہے۔